بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 اور 4 ستمبر کی یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اور عین تہجد کا وقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج کے ولاگ کے بعد جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میں سہنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر۔ آج ذرا انتہائی غور سے سنیے گا، سمجھ لیجئے گا کہ یہ میں زبان سے کلام نہیں کر رہا، کسی نیزے پر پرویا ہوا میرا دل ہے، لفظ نہیں، دل سے یہ خون کے قطرے ہیں جو گر کے اپنی سماعت تک پہنچ رہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو 2027 تک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور جب وہ اپنا یہ ٹینیور پورا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ان سے زیادہ کون حقدار ہے کہ انہیں ایک ایکسٹینشن اور دے دی جائے، یعنی 2033 تک وہی آرمی چیف رہے۔ یہ صرف رانا ثناء اللہ کی زبانی نہیں ہے کہ کوئی بل شٹ ماری ہو، یعنی فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ اس وقت میرے دل و دماغ کی یہ حالت ہے کہ دماغ پر تھوڑے برس رہے ہیں اور محسوس کر رہا ہوں کہ دل پر آرے چل رہے ہیں، اور میری نس نس سے وہ درد اٹھ رہا ہے کہ جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بتایا نہیں جا سکتا کہ اس درد کی کیفیت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ کھیرا منڈی ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کھیرا منڈی ختم ہونے کے بعد یہ پوش علاقوں کے اندر جدید قسم کی ہیرا منڈیز وجود میں آئی۔ اب یقین جانیے کہ کچھ دلال ایسے بھی آپ کے قریب سے گزرتے ہیں لش پش کرتی ہوئی 2024 ماڈل گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کہ آپ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بہت نسلی آدمی ہے، یہ نسل در نسل عمرہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ آج کل آپ جانتے ہیں چند فارم ہاؤسز ہوں گے، راتیں سجتی ہیں، جمعرات ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اب کوئی تخصیص نہیں رہ گئی، یہ جا کے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی بہوؤں کو وہاں چھوڑ آتے ہیں سجا بنا کر۔ یہ 5 اسٹار ہوٹلز عیاشوں کے لیے عیاشی کے بہترین اڈے ہیں۔ اس میں سجی بنی سمری خواتین آپ کے قریب سے جب کسی مرد کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو التباس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ دلال ہوتے ہیں جو مختلف کمروں میں جو بتائے گئے ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنی محرمات کو چھوڑ آتے ہیں، اور پھر اذانوں سے پہلے، فجر سے پہلے انہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں اور گھروں میں جا کر خود بھی سو جاتے ہیں اور وہ بھی سو جاتی ہیں آسمان کی طرف پشت انداز ہو کر، اور پھر سپہر کو اٹھتی ہیں اور اٹھتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتا ہے اگلی رات کا گوشت کا کاروبار۔ یہ دلال، اور انہیں کہنے دیجئے ناظرین اکرام، الفاظ ہیں جو آپ کی بھی سماعت میں ہیں، کیوں ان سے احتراز اور اجتناب کیا جائے جبکہ یہ لفظ، یہ الفاظ استعمال کر کے ہی آپ صورتحال کو آسانی سے واضح کر سکتے ہیں اور ابلاغ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کنجر، یہ دلال، یہ کوئی ذات نہیں ناظرین کرام، ایک رویہ ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ لوگ اسی قماش سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر انہیں ضرورت پیش آئے تو اسی طرح یہ اپنی محرمات کو بھی چھاؤنیوں میں چھوڑیں۔ کہنے دیجیے مجھے، نہ میرا اس وقت بلڈ پریشر اب نارمل ہے اور نہ میں غصے میں، میں انتہائی سکون کی عالم میں۔ سمندر دیکھا کبھی آپ نے؟ جب ہوائیں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہی ہوں سطح سمندر سے تو خوبصورت سی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن تہے سمندر جو اضطراب ہوتا ہے، جو سونامیز ہوتی ہیں، جو کچھ پل رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوفناک، درد انگیز طوفان اس وقت میرے اندر پڑ رہے ہیں جنہیں میں نے ضبط کر رکھا ہے۔ پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں ہوں کون، یہ کلام کون کر رہا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیے کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ نہیں میں ہوں۔ اقرار آپ سے کروانا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی اسی طرح آ کر اپنی ایکسٹینشن خود کرنی شروع کر دی تھی، قبضہ کر لیا تھا اس ملک پر، اور وہ زبردستی کہتا تھا کہ میں اسلام نافذ کروں گا۔ اس نے ریفرنڈم بھی کروایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہو؟ بہت بہت بڑے مذاق ہوئے ہیں، یہ مذاق پتہ نہیں اس سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم نے یہ مذاق بھی سہے ہیں، لیکن اس کا رد عمل دیا ہے۔ اس نے ریفرنڈم کرایا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر میں اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کا صدر ہوں۔ ریفرنڈم کے دن ایک بندہ بھی وہاں آ گیا، ماں سوا فوجی جوانوں کے، جن کی حجامتیں بتا رہی تھی
کہ یہ فوجی ہے. باقی ایک ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا والی کیفیت تھی وہاں. پھر اناؤنس کر دیا گیا کہ جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان آئندہ 5 سال کے لیے اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے. ہجڑے خاموش رہے، ہجڑے برداشت کر گئے، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو، مجھ جیسے اور لوگوں سے بھی برداشت نہ ہوا. کتنے ہوں گے لیکن وہ زندہ رہیں گے تاریخ میں. 150 ہوں گے ہم. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے. میرا ایمان ہے فیض نے درست کہا، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے ہیں. تو میں وہ شخص ہوں، آج مجھے کہنے دیجئے، جس نے جنرل ضیاء الحق سے قوم کو نجات دلانے کے لیے میں ہمیشہ انسانی قتل سے جینیاتی طور پہ احتراز کرتا رہا ہوں. لیکن جنرل ضیاء الحق کے بارے میں میرے دل اور میرے دماغ اور میری روح نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے ٹکڑے بھی کرنے پڑے تو ٹکڑے کر دو، اس کے چھڑواؤ اس سے پیچھا اس ملک اور اس قوم کا. پھر میں نے ٹریننگ لی سوویت یونین سے، روس سے، پھر کابل سے میں پیدل، ناظرین کرام پیدل، میرا اللہ گواہ ہے اگر اس کا پایا پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں، دریائے کابل مشکیزوں پہ پار کیا. وہ سیم 6 اپنے ساتھ رکھا، خوفناک لہروں پر دریائے کابل کی دریا پار کیا اور وہاں سے پیدل کنارے سے چلنا شروع کیا. اور یہ نہیں کوئی پہاڑوں پہ کوئی راستے بنے ہوئے تھے، اس طرح تھا جیسے دیوار پہ چڑھ رہا ہوں. وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ ایک دریا پار کیا تو اگلا دریا سامنے تھا کہ اسے بھی پار کرنا ہے. اسی طرح شام 7 بجے میزائل کے ساتھ سفر شروع کیا بلندیوں کا. ایک پہاڑ کی چوٹی ایسے لگتا تھا ختم ہونے والی ہے تو ساتھ ہی گھومتا تھا تو دوسرا اس سے بلند پہاڑ آ جاتا تھا. صبح 10:30 بجے ہم نے نیچے اترنا شروع کیا پوری رات، اور پھر سارے خطرات مول لے کر وہ میزائل جنرل ضیاء الحق سے قوم کا پیچھا چھڑوانے کے لیے جو سوار ہو چکا تھا لا کر گاڑ دیا ایئرپورٹ کے قریب. پکڑا گیا، سزائے موت ہوگی. سزائے موت ہوئی. کہا گیا، جنرل اختر عبد الرحمان نے جیل میں آ کر کہا کہ جنرل جیلانی صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جا کر اس سے کہو کہ مرسی پٹیشن دائر کر دے، یعنی رحم کی اپیل دائر کر دے، ہمیں دے دے، ہم صدر صاحب جنرل ضیاء الحق سے کہہ کر سزائے موت معاف کروا دیں گے، جس کا میں نے انکار کر دیا. ملک اور قوم کی جان چھڑوانے کے لیے جنرل ضیاء الحق جیسے فاسق آمر سے میں کن کن راہوں سے گزرا، کیا کیا مجھ پر بیتی، میری سزائے موت کیسے ختم ہوئی، آج میں کیسے اور کیوں ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں. یہ سب جاننے کے لیے اب میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ناظرین کرام، کاش کہ یہ کتاب میں نے نہ لکھی ہوتی. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، یہ 5واں ایڈیشن ہے اس کتاب کا. اب میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ جد و جہد کسے کہتے ہیں، مارنے والوں سے بچانے والا کیسے طاقتور ہے. آپ کو معجزاتی واقعات ملیں گے اس کتاب میں، اور پورے کا پورا وہ ماحول کھنچ جائے گا اور آپ کو آج کے منظر کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پڑھیے اور ضرور پڑھیے اس کتاب کو ناظرین کرام، یہ میری آپ سے گزارش ہے. میں نے کہہ دیا ہے اپنے مینیجر کو کہ جہاں سے یہ کتاب ملتی ہے ناشر کا پتہ دے دیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور یہ کتاب منگوائیں اور پڑھیں. یہ کتاب پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی سیاست کو سمجھنا، بالخصوص اس کتاب کی روشنی میں، اس کے پس منظر میں آپ پر ہر منظر جو موجود ہے وہ واضح ہو جائے گا. ناظرین کرام، وہ ادارہ جس نے میری کتاب چھپی اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ ناظرین سے کہیں کہ وہ یہ کتاب پڑھیں، تو میں کہتا رہا کہ میں کوئی چورن بیچنے والا نہیں ہوں کہ میں انہیں کہوں یہ میری کتاب بازار سے خریدو اور پڑھو. لیکن آج میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کتاب جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ اس ملک میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کتاب ہے. ناظرین کرام، میں اپنے کیمرہ مین سے کہتا ہوں کہ اسے میری اس گفتگو کے ساتھ لگا دے اور ساتھ ادارے کا نام بھی میں لکھ دیتا ہوں. یہ کتاب منگوائیے، اسے ضرور پڑھیے. یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جد و جہد کی ایک تاریخ ہے، اس پورے عہد کا احاطہ کرتی ہے کہ وہ عہد تھا کیسا، وہاں سیاسی رذالتیں اور ضلالتیں کس نوعیت کی تھی. پھر آپ ان سیاسی رذالتوں اور ضلالتوں کے بالمقابل رکھ کر ان کا تقابل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ کو. ناظرین کرام،
آج میں یہ آپ کو بتا دوں، آج تک میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنی زبان سے کبھی فیلڈ مارشل نہیں کہا، کیونکہ یہ مذاق میں اپنے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ ارن کیا ہے۔ ابھی بابا، ہم جب بچے تھے تو دنگل ہوا کرتے تھے پہلوانوں کے، 6-7 بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ پہلوان اکھاڑے کے اندر مقابلہ جیت کر بعد میں وہ خلیفے فیصلہ کیا کرتے تھے، کارکردگی سامنے رکھ کے کہ ہاں جی اسے ٹائٹل دے دو، رستم پاکستان کا۔ گاما پہلوان پہلے رستم ہند تھا، پورے ہند میں اس نے کشتیاں لڑی، پچھاڑی، فتح حاصل کی، پھر وقت کے بہت بڑے انگریز پہلوانوں کے ساتھ جا کر اس نے یورپ میں کشتیاں کی، وہاں بھی جیتا، اور پھر اسے گاما رستم زماں کا خطاب دیا گیا، ٹائٹل۔ اور یہ بھی ٹائٹل ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے۔ یہ فیلڈ مارشل، کیا فیلڈ مارشل کو ایک تارا اور لگا؟ اور عوام اتنی سادی ہے کہ سادہ سے معاملے کو سمجھتی بھی نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی کو بابا اردو کا ٹائٹل دے دیا جائے، شہنشاہ ملک الشعراء کا ٹائٹل دے دیا جائے، اس ٹائٹل، لیکن ٹائٹل لینے کے لیے بھی اب ایک شخص جو نثر کی 2 سطریں نہ پڑھ سکتا ہو، جس نے کبھی کوئی شعر نہ پڑھا ہو اور نہ غور سے سنا ہو، آپ اسے اگر ملک الشعراء کا خطاب دے دیں گے، آپ کی عقل پر بھی تف ہے۔ کہاں جنگ ہوئی تھی؟ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل اسے دیا کرتے ہیں کہ ٹینک چل رہے ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، کوئی 30-35-100 یا 1000 مربع کلومیٹر دشمن کا علاقہ فتح کر کے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے بھئی، اس بیچارے کا کوئی تھوڑا سا دل پشوری کے لیے اسے فیلڈ مارشل کہنا شروع کر دو۔ تو یہ یہاں کہاں جنگ ہوئی ہے؟ کون سی جنگ ہوئی؟ اور پھر فیلڈ مارشل بنا کون رہا ہے بھئی؟ یہ جن کی اپنی حیثیت اس ناجائز بچے کی طرح ہے جسے کوئی گناہگار خاتون پیدا کر کے بعد میں کچرے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس سے بھی بدترین ان کی حیثیت ہے، نہ قانونی، نہ اخلاقی، نہ آئینی۔ اور یہ کہتا ہے جی ارن کیا ہے۔ کوئی ایک جملہ جو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو ساری کائنات کی جوریات کی اکٹھی کر میں سب کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہوں، اور ان سے پوچھوں گا کوئی ایک لفظ، ایک جملہ بتائیں جس میں کوئی زیادتی کا عنصر پایا جاتا ہو۔ ایک زندہ شہری ہوں اس ملک کا، یہ ملک میرا گھر ہے، یہ ریاست ہے، کسی کے باپ کا واڑا نہیں ہے یہ، کیونکہ پتھر پکڑ کے 100 بندہ میرے سامنے کھڑا کر دے، 400 ڈنڈے والا کھڑا کر دے، 500-400 کوئی تلواروں والا میرے جان کے در پہ کھڑا کر دے، اور میں سچ بولنا چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کتنا جینا ہے میں نے؟ کیا لینا ہے اس چمڑی سے؟ میں نے کیا نکالنا ہے اس سے؟ یہ تو لباس ہے، لے جاؤ، تم اتار لو، روح وہی رہے گی جو میں اوپر سے لے کر آیا ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں کوئی باغی نہیں ہوں، میں فریم کے اندر رہنا چاہتا ہوں اور فریم کو مضبوط سے مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، تمام قوانین کی پابندی کرنا چاہتا ہوں جو قوانین جنہیں کہا جا سکے، میں تمام اخلاقی اقدار کی پابندی کرنا چاہتا ہوں جو سوشل فریم کے اندر طے پا چکی۔ لیکن اگر اس طرح کیا جائے تو اگر میں دیوار پہ لگی تصویر ہوں بے حرکت، تو میں شیشہ توڑ کے باہر نکل آؤں گا، فریم کا بیڑا غرق کر کے میں باہر آ جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب تک باہر کی دنیا نہیں بدلتی میری خوبی نہیں بدلے گی۔ میں مجبور ہوں اپنی سرشت کے ہاتھوں، اپنی فطرت کے ہاتھوں، اور میری سرشت اور میری فطرت یہ مجھے پیدا کرنے والے نے استوار کر رکھی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، مجبور بحث ہوں۔ یہ فطرت ہے، شیر کی فطرت ہے، شیر۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، وہ مر جائیں گے لیکن ساگ پات اور گھاس پھوس نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ گدھا بھوکا مر جائے گا، آپ سارے پاکستان سے یہ دمبا کڑائی لا کے اس کے آگے رکھ دے، وہ نہیں کھائے گا۔ باربیکیو رکھ دے، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں نہیں آئی۔ تو میں آج جس بھی قیمت پر یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس قیمت کا مجھے مکمل احساس اور ادراک ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ نہیں، میں نے پہلے کہہ چکا، یہ فیصلہ کیا، میں نے بتایا نہیں یہ کون ہے پیچھے۔ اور رانا ثناء اللہ جن لوگوں کا نمائندہ ہے، جن کا ساتھی ہے، وہ اتنے گھٹیا، اتنے بازارو، اتنے چھوٹے ہیں اندر سے، اتنے غلیظ ہیں اندر سے، ان سب کے لیے معمولی بات ہے۔ اگر یہ سیاست میں نہ ہوتے تو یہ وہی کہیں ہوتے۔ یہ فطرت ہے، یہ باقاعدہ ایک رویہ ہے، کنجرانہ اور دلالانہ ایک رویہ ہے۔ یہ کوئی نسل در نسل پیشہ ضروری نہیں ہے کہ ہو، کسی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ 2033 تک یہ رہیں گے، اور وہ فیلڈ مارشل ہیں۔ اور ایک اور اس کی شکل دیکھیے ذرا ناظرین اکرام، ذرا لعنت برستی دیکھیے، ان ہیومن فیس، دھانا کھولتا ہے تو دانتوں پہ لعنت، زبان پہ لعنت، ہونٹوں کی جنبش پہ لعنت۔ یہ وابڈا اس نے کہا تھا جی اب تو وہ فیلڈ مارشل ہے، اب تو تا حیات وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے۔ یہ سننا پڑتا ہے ناظرین اکرام اس ملک کے اندر
بولیے آپ بھی. میں تو ٹھیکہ لے کر آیا ہوں ناظرین اکرام, میں سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیکہ لے کر آیا ہوں. اور ایک شخص جس نے ثابت کیا, اور جب ساری دنیا اسے چھوڑ کے بھاگ رہی تھی, وہ مجھے کہتا رہا, میں نے اسے جوائن نہیں کیا. ناظرین اکرام, یہ نہیں کہ میں ناپسند کرتا تھا, مجھے اندر کے سیاسی کلچر وہ میل نہیں کھاتا تھا. میں نے کہا خان صاحب میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا. لیکن جب ساری دنیا چھوڑ کر بھاگنے لگی, کہنے دیجیے مجھے سچ, جب میرا شہر خالی ہوا, وہاں سے وہ باپ چھوڑے, اللہ ہی مالک ہے. آپ کو بتایا کہ ہر طرف ایسے لوگوں کے ہی وہ پھل پھول رہے ہیں. وہ میں جانتا ہوں اور اہل سیالکوٹ جانتے ہیں وہ کس کو معاشر کس. تو جب عثمان ڈار کا میں نے دیکھا, بچہ ہے, میرے بچوں کی طرح ہے, تو جب اس نے عمران خان کے خلاف ایک بیان دیا کہ عمران خان باغی ہے, اس نے ہمیں کانوں میں کہا تھا کہ فوج کے خلاف بغاوت کرو. اس نے کہا, میری موجودگی میں کہا تھا اس نے, عمران خان نے, کہ عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دینا, نکلو باہر, جلا دو, آگ لگا دو پورے پاکستان میں, جی ایچ کے اوپر حملہ کر دو. جس دن میں نے اس کا یہ بیان سنا تھا, میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ سارے پریس کو بلوا لے ہائی کورٹ کے اندر, اور میں نے پریس کانفرنس کر کے میری جوائننگ کی تاریخ پر یہی کافی کہ جس دن میرے شہر سے وہ شخص جس نے اربوں روپیہ کمایا پی ٹی آئی سے نوجوان پروگرام کے نام پر, کہوں گا میں, اور پھر آگے اماں کو کر دیا, دیگچی چھڑوا کے اماں کو کر دیا. تو عمران خان کے ساتھ اس قدر لوگ ہیں کہ وہاں باندر کھڑا کر دیے, گدھا کھڑا کر دیے, خارج زدہ کتے کو کھڑا کر دے حاجی آصف کے مقابلے میں, لوگوں سے بھی ووٹ دے دیں گے, ضد سے وہ زیادہ ووٹ دیں گے, اس سے ڈبل دیں گے جتنے 2024 میں دیے تھے اس کی ماں کو. تو میں اس رد عمل میں نے جوائن کیا, کیونکہ تاکہ اپنے شہر کے لوگوں کو, میرے شہر کے لوگوں کے سامنے میری ایک تاریخ, مجھے کہنے دیجئے, وہ فخر کرتے ہیں مجھے کہنے دیجئے دعائیں کر, چونکہ میری ساری زندگی ان کے ساتھ سامنے گزری ہے, اسی طرح گزری ہے جیسے آج یہاں بیٹھا آپ کو میں حیران کر رہا ہوں کہ یہ شخص کیا ہے. اسے تو مسلوب کر دیا جائے گا, اس کی تو کھال اتار لی جائے گی, اسے تو غائب کر لیا جائے گا, ابھی تو ڈالے والے آ جائیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی, دم دم مست کلندر, غلط بات کوئی نہیں کی میں نے. اس ملک اور اس قوم کی بہتری میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے ناظرین اکرام. اور میں تو دعا کرتا ہوں یہ رذیل لوگ, یہ گھٹیا اور بازاری لوگ اس سولجر کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ دنیا بھی اس کی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی. یہاں کس کو قرار ہے اس دنیا کے اندر؟ کیوں نہیں ہم سبق سیکھتے دوسروں کے رفت گزشت یا ذیل و خوار ہونے سے؟ درے زنداں سے دیکھے یا فراز دار سے دیکھے, درے زنداں سے دیکھے یا فراز دار سے دیکھے, تجھے رسوا سرے بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے. رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے, ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے بھی ایسی حرکت. رسوا ہوں گے, ذلیل ہوں گے, حاصل قرار پائیں گے اور قابل نفرین ٹھہریں گے, گندی مثال بن جائیں گے جو لوگ. وقت گزر جائے گا, لیکن میں وقت کو ایسے نہیں گزرنے دوں گا. میں اپنا حق ادا کرتا رہوں گا, میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں. دعائیں چاہیے آپ کی مجھے ناظرین اکرام. چلو کوئی تو دیوانہ ہے اس بستی کے اندر